السلام ابو جہل کہے کہ وہ جہالت کا باپ ہے، لیکن جو 10 اونٹ نہیں سیدھے کر سکتا، وہ اسلام اور ایمان کی یہ پاور ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ وہ رکا لکھے تو رکا ہوا دریا چلتا ہے، وہ کوڑا مارے تو زلزلے والی زمین رکتی ہے، وہ سر اوپر اٹھائے تو سورج تپش واپس لے لیتا ہے، وہ زمین کو حکم دے تو چوسا ہوا تیل واپس لوٹا دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کی غلامی کا اعزاز ہے۔ غلامی سے باہر رہا، ابو حکم ہو کر بھی ابو جہل بنا، اور جو غلامی میں آیا فرمایا کرتے تھے رو کر کہ میرا باپ مجھے تھپڑ مارتا کہ تجھ سے اونٹوں کی قطار نہیں سیدھی ہوتی۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا یہ اعزاز ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ میرے نبی مان لیتے، مولا عمر دے دے، ویسے ماسٹر سے انداز سے کچھ کہہ دوں، نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نبی سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو میرے نبی کے جاننے کی خیرات ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کائنات میں جو بھی بڑھتا ہے میرے آقا کی سخاوت کی خیرات بڑھتی ہے، جو بھی بڑھتا ہے، لا ورب العرش کس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سب سے زیادہ حضور جانتے ہیں کہ مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر صرف یا اللہ مدد ہی کہا ہوتا، عمر مانگنے کی ضرورت مانگا کہ نہیں مانگا؟ اور کون مانگا؟ جو بھی حالت کفر میں، تاریخ گواہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کی نگاہ کو سلام کریں جو کفر میں بھی بندہ پہچان لیتی ہے، کفر میں بھی بندہ مولا عمر دے دے۔ نزول وحی کا زمانہ، جبریل کا آنا جانا، اللہ جبریل کو بھیج دیتا، محبوب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں حی و قیوم کی صفت کے ساتھ، اللہ کل شیء قدیر کی شان کے ساتھ، جب میں رب حقیقی مددگار موجود ہوں، عمر کی کیا ضرورت ہے؟ وہی آ سکتی تھی نا، لیکن وہی نہیں آئی، عمر آیا۔ میرے نبی کی دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، اور پھر مدد کیا ہوئی؟ قدموں میں بیٹھے۔ یہ پہلے جلیل القدر لوگ ہیں، 40واں نمبر ہے آپ کا اسلام لانے کی جو فہرست ہے، سیریل نمبر 40واں نمبر ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ صالح محمد صاحب کا 40واں بھی کرائیں گے۔ یہ نسبتیں جو ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں نے انتخاب کی ہیں، ان تحقیقوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40واں نمبر ہے، تو پہلے 39 کیا کوئی کم درجے کے لوگ؟ وہ میں پہلے عرض کر چکا، جس جس کے حصے میں جو اعزاز ہے رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ آگے قدموں میں بیٹھے، عرض کی آقا آپ کی دعاؤں کا جواب عمر ابن خطاب۔ فرمایا ٹھیک بات ہے۔ فرمایا اب دار ارقم میں عبادت نہیں ہوگی، اب نعرہ تکبیر جا کے حرم شریف کے سین میں لگے گا۔ اچھا پھر اللہ کے بندے مدد کر کے آئے کہ نہیں آئے نا؟ پتہ نہیں یہ ناشناسائی ہے، کوئی ضد ہے، کوئی ہٹ درمی ہے، مزاج قرآن نہیں پتا ہے جی، مزاج سیرت نہیں پتا، تو ہر بات کے اوپر شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا، ہمیں پتہ چل گیا عالم اسباب میں اللہ کی مدد اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اس طرف گئیں گے تو بات کھلے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے، مولا پتہ بتا کہاں بیٹھا ہے خضر علیہ السلام، کہاں بیٹھا؟ پتہ بتا۔ وقت کا نبی، منبر مصلی، کلمہ شریعت، قوم، کتاب، نبوت، رسالت، کیا لینے جاتے ہیں جی؟ وہ ہم وہ لینے جاتے ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ لینے گئے تھے، اور ہمیں موسیٰ کلیم اللہ کی سیرت سے بھی غرض نہیں، ہم ان کی شریعت کے مکلف نہیں، لیکن ان کا جانا جب قرآن بن کے آ جائے تو ہم چاہتے نہیں، ہمیں قرآن بھیجتا ہے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پا لیا اللہ کے بندوں میں سے بندے کو قرآن نے بتایا، اللہ کا بندہ پا لیا تو سمجھ لو اللہ کو جی اللہ کیے جانے سے یہ ویسے نہیں درویشوں نے کچھ کہا، یہ اس لیے صالح محمد صاحب نے اللہ کا بندہ پا لیا، سبحان اللہ، والی گمگور شریف کو پا لیا، اس ہستی کو پا لیا۔ یہ جو یاسین بٹو کمپنی تھی نا اور سپر ایشیا والے گجرانوالہ، ایک وقت میں یہ پاکستان کے بڑے لوگ تھے، مال و دولت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے۔ یاسین بٹو جو لوگ ہیں، ان کی ایک بیٹی تھی جو علیل تھی اور اس
پوزیشن میں تھی کہ اب پانی بھی الگ سے نیچے نہیں جاتا. کسی نے کہا پیر صاحب کے پاس لے جائیں. پیر صاحب کے پاس لے گئے. کیا ہی بات ہے, ان اللہ کے بندوں میں اللہ نے اپنا فضل رکھا ہوا ہے. فالج کی مریضہ لے گیا نا میرا پھر بھائی, حضور فالج ہو گیا, بچی ہے چھوٹی, فرمایا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. عرض کی پیر صاحب بڑا غریب آدمی ہے, مہنگا علاج اور ہاسپٹل اویل نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارا اسپتال بھی گنگول شریف ہے اور ڈاکٹر بھی زندہ پیر صاحب ہے. کبھی کوئی وقت کی اس ماحول میں اچھی بات ہو جاتی ہے نا, یہ رب کی طرف سے ہوتی ہے. پھر بس دریائے کرم جوش پہ آیا, یوں آپ نے آسا مبارک سے دم کیا, آسا مبارک سے دم کیا. فرمایا ٹھیک ہے لے جائیں. اٹھانے لگا, کبھی رنگ ہے جمالی کبھی شان ہے جلالی, آپ جلال میں آگے. فرمایا اٹھا کے ہی لے جانی تھی تو یہاں کس لیے لائے تھے, ابھی یہ اپنے قدموں سے چل کے جائے گی, اپنے قدموں سے چل کے جائے گی. اور یہ کوئی ویسے میں جوش خطابت میں تو نہیں کہہ رہا. اگر بنی اسرائیل کا وہ ولی جو سلمان پیغمبر کی قدموں میں بیٹھتا ہے علیہ السلام, تو پھر وہ کہے انا آتی کا وہی قبلہ این یرتد الیک طرفک, تو پھر غوث پاک کیوں نہیں بیڑا ترا سکتے. میں نے پہلے کچھ عرض کیا ہے کہ کچھ ناشناسائی ہے اور کچھ ڈرمی اور کچھ ضد ہے. فرمایا کھا کے یاسین مٹو صاحب, آپ نے فرمایا 3 دن رہنا پڑے گا. 3 دن, بات لمبی ہو جائے میں اشارہ کرتا ہوں. 3 دن. اب ظاہر ہے وہ ایک وقت تھا, پرانی بات ہے, جب ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوبصورت قسم کی رومز اور اٹیچ واش روم کی سہولت میسر نہیں تھی, لیکن بچی کی مجبوری تھی, ان کا رہ لیں گے. آپ نے خادمہ عورت کو بلایا اور وہ کہا کہ انہیں بھگو کے نا رات والے جو ٹکڑے بچے ہوتے ہیں وہ صبح کھلانے. تو پہلے جب آپ نے یہ کہا تو انہوں نے کسی کہا کہ پانی اس کے الگ سے نہیں دیتا. فرمایا ہمارے پاس تو علاج کے لیے یہی نسخہ ہے, وہ آزما لیں. پھر آپ نے خادموں کو کہا پانی میں بھگو لینا. تو پہلے دن ذرا مشکل سے لقمہ گیا نا, تو پھر تیسرے دن اس نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا. سیر ہو کے کھانا کھایا. یہ لمبے بعد میں بھی ہو سکتا ہے, یہ اپنے ان کے راز ہیں اور معاملات ہیں. المختصر جو بات کہنا چاہتا ہوں, بٹو صاحب نے کہا جی 3 دن اس کا لنگر ہمیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا باقی سال کون چلائے گا. 3 دن آپ کو دے دوں, باقی سال کون چلائے گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ خالی شرک کا رٹ لگانا اور ہے اور توحید پر عمل کرنا اور ہے. آپ نے فرمایا اگر 3 دن میں تیرے اوپر توکل کر لوں تو 3 دن تو شرک میں میرے گزر گئے نا. یہ خدا کا گھر ہے اور یہاں خدا کا خزانہ ہے اور خدا کی خدائی آتی ہے اور خدا کی نعمتیں کھا کے جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ گنگور شریف. اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ 12 بجے تک بیٹھے رہے آپ. 12 بجے تک تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. ویسے میں نے کچھ اپنا حق بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. ڈیوٹی والے فکر کر کے مسجد میں سامان دعا والا لے آئے, تو انشاءاللہ کیونکہ 11:15 انہوں نے صدا دی تھی تو میں اسے لے لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب بازار سے سودا لنگر کھانے کے لیے ادھار آتا تھا, لیکن توکل یہ ہے تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا, میں رب کی طرف دیکھوں گا. تو پھر اب حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا, پڑھدے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا. یہ دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک کی قسم حقیقت ہے, ہر کس نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے. 15 اکتوبر آپ لوگوں نے لائیو ARY چینل پہ پھر دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو وہاں پانی پلانا مشکل ہے, جبکہ یہ جگہ وہ جگہ تھی جہاں پرندوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا. اب شان شان دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور سامنے لوگ کھانا دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ خدا کا نظام ہے, خدا خود ہی چلا رہا ہے. ہم خدا کی ذات پہ توکل, باتیں کھلیں گی تو بات آگے چلی جائے گی.
میں سمجھتا ہوں کہ میری زیادہ مصروفیت ہے اور بلا شبہ آپ کی بھی مصروفیات ہیں، کوئی ذمہ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، ظاہر اپنے اپنے معاملات ہیں نا، وہ دیے کے وقت میں انشاءاللہ رہیں گے۔ مومن کی زندگی روزے دار کی مانند ہے، سحری جب کھاتے ہیں تو پرتکلف سائرن کا وقت ہو جائے کوشش کرتے ہیں کہ اور 2 گھونٹ پانی پی، طلب نہیں ہے پی لے کیونکہ دن گزارنا ہے۔ اب تو چھوٹے آ گئے مارچ میں مئی جون کے دن ہو، گرمی کے دن ہو، فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا سحر ہو کے سحری کر لی، اب دن بڑی آزمائش والا آ گیا، پیاس بھی لگی ہے، پانی بھی موجود ہے، پی نہیں سکتے، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کھا نہیں سکتے، سامان افطاری پر آپ بازار سے خریدا، بڑے وہ عام دنوں میں جو اہتمام نہیں ہوتا وہ رمضان میں اہتمام ہوتا ہے، اب خریدا ہے، دل بھی کرتا ہے، طلب بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، لیکن کھا بھی نہیں سکتے، حمل زوجیت نہیں کر سکتے، آزمائش ہے کہ نہیں؟ اب پیاس کی صورت میں جب پانی کا گھونٹ پہلا اندر جائے گا، کھجور کھائیں گے تو پھر رگ رگ اور لون لون اللہ کا شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شکر ہے مولا آزمائش ختم ہو گئی افطاری، تو گویا ابتدا میں سکھ ہے، انتہا میں بھی سکھ ہے، اور ان بٹوین یہ مومن کی زندگی۔ بچہ پیدا ہو، بل زیادہ بھی آتا ہے تو ہیٹر کا انتظام کریں، نہیں تو کوئلے گرم کریں، کمرے کا ٹمپریچر ٹھیک کریں، مکمل کا انتظام کریں، کئی کپڑوں میں لپیٹ کے رکھیں۔ ماں باپ اپنے منہ کا نوالا اس کے منہ میں ڈال کے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور سیر بھی ہو جاتے ہیں، رج بھی جاتے ہیں۔ تو ابتدا میں سکھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انتہا میں کون سا سکھ ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، انتہا میں وہ سکھ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال اب کتب سیرت اٹھائیں، سانس لگے، کہتے جی ناک گر گئی ہے جلدی پہنچ جائیں، وقت اختتام ہے۔ اب جب یہ کنڈیشن بنی، زوجہ سمجھ گئی کہ اسرائیل نے پنجہ کاٹ دیا ہے، آپ نے فرمایا بلال حبشی آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، ہم پر مصیبت آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مصیبت نہ کہے، خوش ہو کے مبارک دے، مرنے نہیں جا رہا، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ نظر کہاں لگی ہے؟ دل کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنا ہے ہمیں دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اس کی تیاری کریں کہ ملاقات ہونی ہے، ملاقات استاد سے اسٹوڈنٹ نے کرنی ہو نا، سبق کیا ہوا یاد، تو وہ پہلے نمبر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، سر بھی تھوڑا اونچا کرتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ کے کہیں سبق سناؤ، پھر لگ پتا جائے کہ میں نے سبق یاد کیا ہوا ہے۔ جی ملاقات کی نوعیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ملاقات ہے قبر کے اندر، لہذا ملاقات کی تیاری کر کے جائیں۔ ہمارے علماء نے لکھ رکھا ہے جملہ، آقا روک دیں گے لکیروں کو پیچھے اٹھ جاؤ، تم نے نہیں پوچھنا من رکھو، میں خود بتاؤں گا کہ کون آیا ہے، میں خود بتاؤں گا، تو پھر روزہ رکھ لے۔ پھر روزہ آقا علیہ السلام سے بھی تعلق میں گئے، آج بڑی سمجھداری والی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ یہ نہ کہتے جی، یہ نہ کرتے جی، یہ نہ ہوتا جی، تو پھر حضور یہ سارا کچھ نہ کرتے جی، پھر یہ نہ ہوتا نہیں، یہ سارا کچھ کرنا بھی ہے اور یہ سارا کچھ ہونا بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ہاں آپ ذرا پوری فہرست تو دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس یہودی عورت کا زہر اب بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے، وقت وصال یار غار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سانپ کے ڈسنے کا اب بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آگے چلے فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا کائنات شہید، شہید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے گا نہیں، حسنین کریمین شہید ہو۔ یہ دکھوں کی جگہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، لوگ سمیتے آسان مسلمان۔ امام مالک کو سواری پر سوار کیا گیا، چڑ کی اس کیفیت کو بگاڑا گیا، اور تنظر پھر پوچھو ان سے کون ہے؟ آنا امام مالک، اور مجھے امام مالک کہتے ہیں، فتویٰ وہی دوں گا جو نبی کی شریعت کا فتویٰ ہے، تمہاری مرضی کا فتویٰ۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے ہوئے رسول اللہ کی شریعت سے وفا کرتے گئے، امام اعظم آئے، کثرت انفیوں کی بیٹھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت حکم نے کہا قاضی القضاء بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ، اس عہدے کے لیے تو لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، کہا میں نہیں بنتا، کہا کیوں؟ کہا میں اس قائل ہی نہیں۔ اچھا ایک طرح سے اہل تھے اور جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے اہل نہیں، کہا میں اس قائل نہیں۔ وقت حکم نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مناظرانہ گرفت فرمائی، فرمایا تمہارا قول اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں اہل نہیں ہوں، کیوں؟ جھوٹے بندے کو قاضی بناؤ گے،
कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो झूठे बंदे को काजी उल कज़ा बनाओगे। तुम पर इल्मी मैदान में तो निकल नहीं सकते थे, एल थे किस बात के कि फतवा रसूलुल्लाह की शरीयत का दिया जाए, लेकिन एल नहीं थे किस बात के हम फतवा अपनी मर्जी का मांगते हैं। अगर उस वक्त अपनी मर्जी का मांगते थे तो आज तो इन बेचारों की मर्जी है ही कोई नहीं, ये किसी और के रिमोट पे चलते हैं। लेकिन ये तो चलते हैं, हम किसके रिमोट पे चलते हैं? हमने क्या अपने ज़मीरों को इसी तरह ही रखना है? क्या उस मालिक की बारगाह में सुरखरू नहीं होना? क्या मालिक की और उसके महबूब की और दीन की तो बात नहीं कर रही? मैं पहले अर्ज कर चुका, अबूल हिकम अबू जाल बना है, और जो ऊंट नहीं चला सकता था उसे रसूलुल्लाह ने दुनिया का हुक्मरान बनाया। अल्लाह और उसके रसूल की बात करें तो फिर क्या हुआ? जेल अब निकालेंगे तो फिर वही बात है, अंदर रखेंगे तो फिर भी लोगों का इत्याज है, तो फिर क्या हुआ? जेल में जहर दिया गया, जनाजा जेल से निकला इमाम आजम। तो ये कोई आसानियों की जगह नहीं। मैं एक बात वैसे कह दूं, कुछ लोगों ने गिले किए ना, गिले कैसे? शिकवा भी लिखा और जवाब शिकवा भी लिखा। ये गिले उस अंदाज में नहीं, ये गिले सवाल के तौर पर है कि मौला की शिबली ने भी गिला किया। मौला ठीक बात है, सारे दुख दीनदारों के लिए वो 400 साल की मोहलत दी तो निमरूद का सर भी नहीं दुखा। तो रब ने फरमाया अगर पूछ लिया है तो सुन, उसका सर इस काबिल ही नहीं था कि मेरा दर्द उसके पास जाता। ये दर्द तो दीनदारों को होते हैं, क्योंकि दर्द बाद में होता है, रब फजल पहले फरमाता है। काश के वक्त के वो नब्ज रुक जाती और मैं भी आपकी नौकरी करता। बेटी का बहू का ऑपरेशन, पेट खुला हुआ, वक्त डिलीवरी है जी, मौत हयात की कश्मकश। लेकिन डॉक्टर से पूछा क्या हुआ? हाजी बेटा हुआ। ऑपरेशन का अफसोस करेंगे या बेटे की खुशी? अब ये तकलीफ भूल गई, क्यों? रिजल्ट जो सामने आ गया। ये दुनिया की तकलीफ का रिजल्ट जो आखिरत में है, ये हमारे सामने नहीं। इसलिए माम के आंसू नहीं निकले, करबला सजाया आंसू नहीं निकले, मासूम भी उठाए, नौजवान भी उठाए, तो सारा कुछ उठाया, आंसू नहीं निकले। क्यों? रिजल्ट देख रहे थे। रिजल्ट हम दुखों का, इसलिए वो खड़ी के बादशाह ने कहा जिन्ना दुखा विच सोना राजी ते सुख ना तुम्हारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। हमको सर्दी भी ज्यादा हो तो गिला, बारिश भी ना हो तो गिला, धूप भी हो तो गिला, तो मौला सारे दुख। ये अबू हसन सरकानी भी बोले, वो गिले की सूरत में सवाल किया, मौला दरवेशों के लिए दुख, दुनियादारों के लिए सुख। फरमाया अगर सुन लिया तो फिर पूछ लिया है तो सुन। क्या? कहा मोमिन भी हो, मुसलमान भी हो, मुत्तकी भी हो, कसाई भी हो, उसके फट्टे के ऊपर कभी कुत्ता ज़िबा होता देखा है? कहा नहीं। फरमाया रब की आजमाइशों के फट्टे में बेदीन कैसे रहेंगे? वो लाल जानवर का होता है ना कुर्बानी, चूरी तो उसके गले पे चलती है ना। तो लिहाजा ये दुखों की जिंदगी है, रोजा रखें, आजमाइश से गुजारें, फिर इफ्तारी के वक्त सुख होगा। फिर कब्र छोटी कोठी नहीं रह जाएगी, ये जन्नत का महल बनेगा, ये जन्नत का बाग बनेगा। तो लिहाजा कोठी बन रही है, बंदा बाहर से लाल देख रहा है, पैसे भेज रहा है, आप चाहता है कि फकत सिमट जाए और मैं जाके आंखों से देख लूं। मैं कहना ये चाहता हूँ हमें कंधों पर उठाया हुआ हो तो कुछ मालो दौलत उधर भेजे सुबह शाम, 2/6 की कोठी भी ठीक हो गई है कि नहीं? कंधों पर उठाया हुआ हो, दिल मचला हुआ हो, वो देर ना करो, मैं वीराने में नहीं जा रहा, जन्नत के महल में जा रहा हूं। लिहाजा उस कोठी का फिक्र करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। सालिम मोहम्मद साहब ने खूब किया है और मेरे पीर साहब ने खूब इन्हें फिक्र दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस फिक्र को निभाया है। आज हम उन्हें सलाम करते हैं। दुनिया से बंदा कामयाब चला जाए तो लोग ना खुश नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। बातें मेरे सामने, मैं ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ। एक हस्ती को सलाम करके बात खत्म कर देते हैं। गाजी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, नब्ज चेक, बीपी चेक, टेम्परेचर चेक, कोई चीज डिस्टर्ब नहीं, वक्त मौत का हो गया, फंदा लटका हुआ है, फट्टे पे खड़े हुए हैं, डॉक्टर हैरान है। इल्मदीन को भी ऐसे नहीं हुआ, वक्त मौत भी हो, फंदा लटका हुआ भी हो, फट्टा नीचे से खींचा जाने लगा हो, बीपी भी ठीक हो, टेम्परेचर भी ठीक हो, नब्ज भी ठीक हो, हाथों में ये सारी चीजें नजर आ रही हैं,
مجھے سامنے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہار نظر آ رہا ہے، رزلٹ پتہ چل جائے تو بندہ آج سے نمرود میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس رزلٹ پر نظر رکھتے ہوئے فکر کے ساتھ عمل کی دنیا میں خوبصورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔